السلام علیکم، میرا نام ہے عروہ نور اور میں 99 نیمز اللہ کی سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں، جس میں ہم اللہ کے ناموں کو سمجھیں گے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے الگ الگ نام ہماری لائف میں الگ الگ سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے مدد کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے اور میرے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ لیٹس سے بسم اللہ ٹو اسماء الحسنی۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ایک بہت خاص نام ہے العلیم، جس کا مطلب ہے خوب جاننے والا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ وہ بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے اور ریت کے ہر ذرے کی گنتی اسے پتہ ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ درختوں کے پتے کتنے ہیں اور ان میں سے کون سا پتا کب کس وقت کہاں گرا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ وہ انسان کی نیتوں اور ارادوں تک سے واقف ہے۔ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کون اپنی زندگی میں کتنا رزق کمائے گا، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنے گناہ کرے گا اور کب اس کی موت آئے گی، یہ سب اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ ایجوکیشن از این امپورٹنٹ پارٹ آف آر دین، اس لیے ہمیں دین اور دنیا کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو بھی ایجوکیشن حاصل کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع، جس کا مطلب ہے سب کچھ سننے والا۔ اللہ دنیا کی ہر زبان کو سمجھتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، اللہ ساری مخلوق کی زبان کو سمجھتا ہے، چاہے وہ زمین پہ چلنے والی چھوٹی سی چیٹی ہو، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا پانی کی گہرائیوں میں تیرنے والی مچھلی ہو۔ اللہ سب کو سنتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ دعا عربک میں ہی مانگیں، آپ کسی بھی زبان میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں سوچو یا دماغ میں خیال کرو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب بھی آپ سیڈ یا ڈپریسڈ فیل کریں اور آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کو سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو ہر وقت سن رہا ہے، اور آپ اللہ سے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البصیر، جس کا مطلب ہے خوب دیکھنے والا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کالی رات میں سیاہ پہاڑ پر جو کالے پتھر پر کالی چیٹی چل رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سینوں میں دفن رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچز کی مدد سے یونیورس میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس کی ہلکی سی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ میڈیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے آج ہم اپنی باڈی کے اندر کی بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے جسم کی ایک ایک رگ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تک جانتا ہے۔ جہاں بھی CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں، انسان وہاں پر چوری یا کوئی بھی برائی کرنے سے بچتا ہے، پر اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کے سامنے برائی کرنے سے اور اکیلے میں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ کوشش کریے کہ آپ اکیلے میں کچھ ایسی دعائیں، نمازیں یا صدقے کر لیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کیا پتہ اکیلے میں کی گئی یہ نیکیاں آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحسیب، جس کا مطلب ہے حساب لینے والا۔ اللہ ہر نیکی اور ہر برائی کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن سب لوگوں سے حساب لے گا کہ وہ دنیا میں کیا 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 کرتے تھے۔ دنیا میں صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ بے حساب اجر دے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ جو انسان کسی اور سے مانگنے کی بجائے صرف اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے ذریعوں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار نعمتیں لٹانے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارا حساب آسان کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آمین۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخبیر، جس کا مطلب ہے سب خبر رکھنے والا۔
اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں سب جانتا ہے۔ پاسٹ میں کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہو رہا ہے اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ کون کب تک زندہ رہے گا، کس کو کب موت آئے گی، کس کو کیا بیماری ہے، کس کی کیا نیت ہے، اللہ سب خبر رکھتا ہے۔ ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اکیلے میں کیے گئے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے اور اکیلے میں کی گئی عبادتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ایسا مکمل علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحفیظ، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ اللہ ہر طریقے کی مصیبت اور خطرے سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں۔ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو آسمان میں اڑنے والے ایروپلینز اور سمندر میں چلنے والی شپس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے۔ اللہ کا ذکر انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر طریقے کے کالے جادو، بری نظر اور شیاطین سے۔ اللہ ہمیں ایسے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر سے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان، شیاطین اور حادثوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ الحفیظ ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النصیر، جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے، اللہ بھی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو حفاظت دیتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے بھی چاہے اپنے بندے کی مدد کر سکتا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ مظلوموں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ظالموں کو بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ہمارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، اللہ کے اس نام کے واسطے سے اللہ سے دعا کریے، اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگیے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوارث، جس کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات۔ کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی مال اور دولت کو نہیں لے جا پایا۔ جب نسلیں در نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی تو ہر چیز کا وارث صرف اللہ ہی ہوگا۔ وہی حقیقی وارث ہے ہر چیز کا۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ انسان مال اور دولت کمانے کی ہوس میں یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور اس کی زندگی کی ساری کمائی کا کوئی اور وارث ہوگا۔ ہر چیز کا اصل مالک تو صرف اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس کے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا کیسا استعمال کرتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے تھا اور وہی آخر میں باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو جنت کا وارث بنائے گا، اس لیے اپنے دنیا کے مال کو اپنی آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائیے اور جنت کے وارث بن جائیے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القریب، جس کا مطلب ہے وہ جو بہت قریب اور نزدیک ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، وہ اپنے بندوں کی دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، جس بھی حال میں مجھے پکارے، زور سے پکارے، دل میں پکارے، خوشی میں پکارے یا غم میں پکارے۔ ہر رات تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پہ آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے،
کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مشکلات دور کرنے کی دعا کرے تو میں اس کے مصائب دور کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق دے دوں؟ اور فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو 7 آسمانوں سے بھی زیادہ اوپر ہو اور اتنا قریب ہو کہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ اللہ ہے، القریب۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن، جس کا مطلب ہے امن دینے والا۔ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور ایمان کے تحفے سے نوازتا ہے۔ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا پر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ اگر کسی نے کوئی ایک نیکی بھی کری ہوگی تو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کو بڑا چڑھا کر اس نیکی کا اجر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو امن عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ قیامت کے دن وہ ہر خوف سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اہل ایمان کو عالم برزخ میں بھی امن دیتے ہیں۔ ایمان والے بندوں کی قبر کو ان کے لیے آرام کی جگہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں، اللہ امن دینے والا اور عدل کرنے والا رب ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی ہدایت دیتا ہے۔